الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد کتاب بدیل وحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ بخاری شریف کا یہ پہلا باب، پہلا عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بدء الوحی اس کا عنوان ہے، وحی کی ابتدا۔ پہلی بات یہاں یہ سمجھنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیوں فرمایا۔ آپ سیاہ سکتہ میں غور کریں گے تو علیحدہ علیحدہ افتتاحیہ آپ کو نظر آئے گا، اور بالکل آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف عناوین سے ان چمنستان کتب حدیث میں ایک رونق سی پیدا ہو گئی۔ کسی مصنف نے کوئی عنوان اختیار کیا، کسی نے کوئی۔ مثلاً آپ سیاہ ستہ میں غور کیجئے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد کی بحث سے ابتدا کی۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی رحمہم اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز طہارت سے کیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب المیاہ سے اپنی کتاب شروع کی ہے۔ امام مالک نے مواقیت سے، ابن ماجہ نے اتباع سنت سے، اور ہر ایک کے پیش نظر کوئی نہ کوئی بنیادی وجہ اور مفید مصلحت رہی ہے۔ مثلا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا، غور کیا کہ دین کا مدار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ پر ہے، اور آپ کی احادیث اور آپ کے اسوہ اور آپ کی سنتوں کا مستند ذخیرہ، معتمد ذخیرہ وہی ہو سکتا ہے جو صحیح احادیث سے ہم تک پہنچا، صحیح اسانید سے ہم تک پہنچا۔ گویا معلوم ہوا کہ صحیح اسانید یہ احادیث کے لیے موقوف علیہ ہیں۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اسناد دین کا ایک حصہ ہے، اگر اسانید نہ ہو تو پھر جس کے جی میں جو آئے وہ کہتا پھر۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اسانید کی بحث سے شروع کیا، اور وہ بھی یہ توجیہ اس وقت ہے جب کہ مقدمہ کتاب کو کتاب کا جزو مانا جاوے، اور اگر مقدمہ کو اصل کتاب سے خارج مانے تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، اور کتاب الایمان سے شروع کرنے کی بنیاد یہ ہوگی کہ ایک انسان پر سب سے پہلا فریضہ ایمان کا عائد ہوتا ہے، اور اسی پر سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو اسناد سے اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور یا تو ایمان سے اس کی اہمیت کی وجہ سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ اس کے بعد امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ کتاب ہماری اہل ایمان کے ہاتھوں پہنچے گی، اور ایمان والوں کے اوپر سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے۔ یہ کتاب اس لیے لکھی جا رہی ہے تاکہ وہ
نماز تاکہ وہ اعمال پر کھڑے ہو جائیں اور صحیح اعمال پر آ سکیں، اور اعمال میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اس لیے ان حضرات نے اپنی کتاب کا آغاز، ان حضرات نے نماز کو پیش نظر رکھا، اور نماز کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، اس لیے ان لوگوں نے اپنی کتاب کو طہارت سے شروع کیا۔ امام طحاوی کو دیکھیے، امام طحاوی نے بھی اپنی کتاب طہارت ہی سے شروع کی ہے، لیکن ان کی توجہ اس جانب رہی کہ طہارت حقیقی ہو یا حکمی، ہر ایک کے لیے پانی ضروری ہے۔ طہارت حقیقیہ کپڑے کو پاک کرنا، لگی ہوئی بدن پر نجاست کو دور کرنا، یا طہارت حکمیہ وضو کرنا، وضو اعلیٰ ہونا یعنی وضو کی پاکی حاصل کرنا، غسل کی پاکی حاصل کرنا۔ تو حضرت نے یہ دیکھا کہ طہارت حقیقیہ ہو یا طہارت حکمیہ، پانی اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز پانی کی طہارت و نجاست سے کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عنان توجہ اس طرف ملتفت ہوئی کہ انسان کے اوپر، ایک ایمان والے کے اوپر عائد ہونے والا سب سے اہم فریضہ نماز ہے، اور نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے دخول وقت کے بعد۔ اس لیے میقات الصلاح، مواقیت الصلاح سے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسرے انداز سے سوچا، انہوں نے یہ دیکھا وہی ساری چیزیں، سارے اعمال، سب کچھ مقبول اس وقت ہوں گے جب کہ سنت کے مطابق ہوں۔ سنت سے ہٹ کر، اسوہ رسول سے ہٹ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اس لیے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اتباع سنت سے شروع کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں کوئی ابتدا کے لیے، افتتاح کے لیے مستقل، مفید، مؤثر کوئی وجہ تھی جس کے پیش نظر انہوں نے اپنے اپنے عناوین کو افتتاح کے لیے منتخب کیا۔ اب رہ گئی بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نرالا ہی انداز اختیار کیا۔ انہوں نے وحی سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ وہ کہتے ہیں، ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ایک طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے۔ انہوں نے وحی کو اپنی کتاب کے لیے، وحی کی بحث کو اپنی کتاب کے لیے منتخب فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اب سمجھا جائے کہ امام بخاری نے وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا ہے۔ حضرت کی اس بنا کو آپ سمجھیں گے تو کئی وجہیں سامنے آئیں گے۔ پہلی وجہ یہ کہ تمام احادیث سے اور تمام ہدایات نبویہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے مقصود بس ایک چیز ہے، اللہ کی مرضیات پر چلنا، اللہ کی نامرضیات سے بچنا۔ یہ پوری شریعت کا، پورے دین کا، قرآن کا، حدیث کا، ساری سنن کا، اسوہ رسول کا، سب کچھ کا یہی حاصل ہے، اللہ کی مرضیات پر انسان چلے اور نامرضیات سے انسان بچے۔ اب اللہ کی مرضیات، نامرضیات کیا ہیں، ان کا پتہ سوائے وحی کے کسی اور طریق سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تنہا راستہ وحی کا ہے جس سے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو سمجھا جا سکے۔ اس لیے حضرت نے اپنی کتاب کو وحی کے عنوان سے شروع فرمایا۔ دوسری حکمت کہ وحی چونکہ تمام امور شرعیہ کا سرچشمہ ہے، شریعت میں جتنے کام ہیں، نماز ایک کام ہے، روزہ ایک کام ہے، ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، اور اسی معاملات، معاشرات، اور ایسے ہی عقائد کی لائن کی چیزیں، ایمانیات، جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں، امور شرعیہ جتنے ہیں، ان سب کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ اس لیے اول منبع اور اول سرچشمہ اور اصل سرچشمہ ہونے کی وجہ سے حضرت نے وحی کی بحث کو مقدم فرمایا۔ تیسری حکمت، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اور معبود کا تعلق سب سے پہلے وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تعلق، نماز تو بعد میں پڑھی گئی، روزہ بعد میں رکھا گیا، ایمان کی باتیں بعد میں چھڑیں گی، یہ سب چیزیں بعد کی ہیں۔
سب سے پہلا جو رشتہ ایک بندے کا اپنے معبود سے ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے وحی آئی، اس کے بعد ساری چیزیں پھر سامنے آئی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا عبد و معبود کا تعلق سب سے پہلے وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے مؤلف امام نے اپنی کتاب کو بد الوحی کے عنوان سے شروع فرمایا۔ حضرت کی یہ تحقیق آپ کو فیض الباری میں مل سکتی ہے۔ شروع کے بیان میں بندہ نے عرض کیا تھا کہ فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری کی وہ شرح ہے جو حضرت کے اسباق تھے، لیکن کئی سالوں اسباق کی سماعت کر کے مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، وہاں آپ کو یہ بحث مل سکتی ہے۔ چوتھا جواب جو علامہ عینی نے دیا، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ وحی سے ابتدا کرنے میں یہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی بیان کریں گے، چاہے ماضی اور مستقبل کی صحیح خبریں ہوں، چاہے سنن ہوں، چاہے اقوال و افعال ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی جتنی باتیں ہیں، وہ جو کچھ بھی آگے بیان ہوگا وہ حقیقتاً یا حکماً سب کی سب وحی ہے۔ اب جب ساری کی ساری آنے والی چیزیں وحی ہیں، کتاب الایمان میں آنے والی ساری باتیں وحی، کتاب العلم میں، کتاب الوضو میں، کتاب الصلاۃ میں، کتاب البیوع میں، کتاب النکاح میں، کتاب التوحید میں وغیرہ، پوری کتاب میں جو کچھ بھی آنے والی چیزیں ہیں وہ چونکہ وحی ہی ہیں، اس لیے پہلا عنوان حضرت نے لگا دیا وحی کا، اشارہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ میں کہوں گا وہ سب کا سب وحی ہوگا۔ ایک آخری جواب نمبر 5 کہ وحی سے اس کتاب کا آغاز کیوں ہوا۔ بات یہ ہے کہ مقصود تھا علم صحیح حاصل کرنا، زیست کے لیے، اس دنیاوی زندگی کی تکمیل کے لیے علم صحیح کا حاصل کرنا اور پھر اس پر چلنا، یہ مقصود تھا۔ اور علم صحیح کے حصول کے لیے سوائے وحی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔